بلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 3 فروری بروز منگل کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبروں کی جانب۔ مودی سے فون پر گفتگو کے بعد ٹرمپ کا بڑا اعلان، بھارت پر امریکی ٹیرف میں نمایاں کمی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے لیے ایک اچھی خبر سنائی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بھارت پر عائد کیے جانے والے ٹیرف یعنی درآمداتی محصولات کو 25% سے کم کر کے 18% کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنے ذاتی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ بھی کی ہے۔ واضح رہے کہ آج ہی وزیر اعظم نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد ٹیرف میں کمی کے اعلان کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ گلے میں پھندا ڈال کر پھانسی لینے کی دھمکی، شوہر نے کرسی کو لات مار دی، بیوی سچ میں فوت ہو گئی۔ حیدرآباد میں پیش آیا دلخراش واقعہ۔ شوہر کو خودکشی کی دھمکی دینے کے لیے بیوی نے اسٹول پر کھڑے ہو کر پھانسی لگانے کی کوشش کی، تاہم نشے میں دھت شوہر نے اسٹول کو لات مار دی، جس کے نتیجے میں خاتون کو پھانسی پڑ گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ حیدرآباد کے فلم نگر کا رہنے والا کونڈل ایک مزدور بتایا جا رہا ہے۔ اس کی چند سال قبل ارونا سے شادی ہوئی تھی۔ ارونا ایک میڈیکل شاپ میں کام کرتی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ کونڈل روزانہ شراب پیتا تھا اور اکثر بیوی سے لڑائی جھگڑے بھی کیا کرتا تھا۔ وہ نشے کی حالت میں گھر آ کر ڈیوٹی ختم کر کے گھر میں بیوی سے لڑائی جھگڑا شروع کر رہا تھا۔ حیدرآباد سے بنگلور کا سفر صرف 2 گھنٹے میں، مرکزی وزیر اشونی ویشنو کا بیان۔ مرکزی بجٹ میں تلنگانہ کے لیے 3 ہائی اسپیڈ کوریڈورز کے اعلان کا معاملہ سامنے آ چکا ہے۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارامن نے اعلان کیا ہے کہ حیدرآباد سمیت 60 شہروں کے درمیان ہائی اسپیڈ ریل کوریڈورز قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت ممبئی احمد آباد کے درمیان ہائی اسپیڈ ریل کوریڈور کے علاوہ کئی ریاستوں اور اضلاع کو جوڑنے والے مشرقی اور مغربی ٹرانسپورٹ کوریڈورز پر کام جاری ہے۔ اسی تناظر میں مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے ہائی اسپیڈ کوریڈورز پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب حیدرآباد اور بنگلور کے درمیان سفر مزید آسان ہو جائے گا۔ 85 لاکھ روپے کے زیورات دے کر لڑکے نے کھائے موموز۔ اتر پردیش میں پیش آیا عجیب و غریب واقعہ۔ موموز کے شوقین کم سن لڑکے کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے موموز فروشوں نے اسے جال میں پھنسا لیا۔ گھر سے سونے کے زیورات لا کر دینے کے بدلے میں مفت موموز دینے کا لالچ دے کر 3 موموز فروشوں نے اس لڑکے سے تقریباً وقتاً فوقتاً 85 لاکھ روپے مالیت کے زیورات حاصل کر لیے۔ اس واقعے کے انکشاف کے بعد لڑکے کا خاندان شدید صدمے میں آ گیا۔ یہ واقعہ اتر پردیش کے دیوریا ضلع میں پیش آیا۔ متاثرہ لڑکے کے والد ملیش مشرا وارانسی میں مندر کے پجاری ہے۔ ان کا بیٹا 7ویں جماعت میں زیر تعلیم ہے۔ لڑکے کو موموز بہت ہی زیادہ پسند تھے۔ لفٹ دینے والے کار مالک پر چاقو سے حملہ کرتے ہوئے اسے لوٹنے کی کوشش کا سنگین واقعہ تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا میں پیش آیا، جس سے علاقے بھر میں سنسنی پھیل گئی۔ تفصیلات کے مطابق نلگنڈا ضلع مستقر سے ذاتی کام کے سلسلے میں اپنی کار میں حیدرآباد روانہ ہونے والے عمران نامی شخص نے راستے میں نارکٹ پلی کے قریب لفٹ مانگنے والے ایک نامعلوم شخص کو انسانیت کے ناطے کار میں بٹھا لیا۔ ذرائع کے مطابق جیسے ہی کار چٹیال کے قریب پہنچی، اسی دوران لفٹ لینے والے شخص نے اچانک عمران کی گردن اور اس کے جسم پر مختلف حصوں پر چاقو سے حملہ کر دیا اور اس کا موبائل فون اور نقدی رقم چھیننے کی کوشش کی۔ دوران پرواز مسافر بے ہوش، طیارہ رن وے سے واپس۔ حیدرآباد کے شمشاباد ایئرپورٹ پر پیش آیا واقعہ۔ حیدرآباد کے شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کولکاتہ جانے والی انڈیگو کی ایک فلائٹ اس وقت رن وے سے واپس لوٹ گئی جب دوران پرواز ایک پیسنجر اچانک بے ہوش ہو گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فلائٹ ٹیک آف کے لیے رن وے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ فلائٹ میں سوار کرپیا موتھورم نامی مسافر نے اچانک طبیعت خراب ہونے کی شکایت کی اور وہ اچانک ہی بے ہوش ہو گیا۔ بیوی کی موت کا صدمہ، آخری رسومات کے بعد شوہر کی بھی ہو گئی موت۔ بیوی کی آخری رسومات کے بعد اس کی موت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے شوہر کی بھی موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع سوریا پیٹ میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے آتما کور ایس منڈل کے رہنے والے 90 سالہ
بی لچھیا اور ان کی 80 سالہ اہلیہ وینکٹامما، جو کہ گزشتہ 65 سالوں سے ہر سکھ دکھ میں ایک دوسرے کے شریک سفر رہے، محض چند گھنٹوں کے وقفے سے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سی بی آئی کا آپریشن سائی اسٹرائک، حیدرآباد کے بشمول ملک کے 35 مقامات پر کیے گئے چھاپے۔ سی بی آئی ہندوستان اور دیگر ممالک سے چلائے جانے والے بین الاقوامی سائبر مالیاتی جرائم کے نیٹ ورکس کے خلاف ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے تلنگانہ کے بشمول ملک بھر میں 35 مقامات پر چھاپے کیے گئے۔ سی بی آئی نے امریکہ کی ایف بی آئی، برطانیہ، کویت، آئرلینڈ اور سنگاپور کے اشتراک سے آپریشن سائی اسٹرائک کا آغاز کیا، جس کے تحت نئی دہلی، بہار، مہاراشٹر، کرناٹک، پنجاب، راجستھان، اتر پردیش، اتراکھنڈ، تلنگانہ اور مغربی بنگال میں تلاشی لی گئی۔ چھتیس گڑھ میں شدت پسند درندوں نے مسلم بستی پر کر دیا حملہ، مکانات نظر آتش، کئی پولیس اہلکار شدید طور پر زخمی، گودی میڈیا غنڈوں کو بچانے کے لیے میدان میں، مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکانے کی سازش جاری۔ چھتیس گڑھ کے ضلع گریا بند کے گاؤں دوتکیا میں ایک مشتعل ہجوم نے مسلم بستی پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 6 مسلم مکانات کو آگ لگا دی گئی۔ اس دوران خواتین اور بچوں سمیت 20 سے زائد افراد کو بچانے کی کوشش میں 7 پولیس اہلکار شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ مسلم عالم دین پر نفرت انگیز حملہ کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج تو کی گئی، لیکن دفعات کو چھوڑ دیا گیا۔ سپریم کورٹ کی یو پی حکومت کو پھٹکار۔ سپریم کورٹ نے نوئیڈا سے تعلق رکھنے والے ایک مسلم عالم دین پر مبینہ نفرت انگیز حملے کے معاملے میں اتر پردیش حکومت سے سخت سوالات کیے ہیں۔ عدالت نے پوچھا ہے کہ 2021 میں درج ایف آئی آر میں تعزیزادہ ہند کی دفعات 153 بی اور 295 اے کیوں شامل نہیں کی گئی، حالانکہ الزامات بادی النظر میں نفرت انگیز جرم کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔